السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج آپ کو پاکستان کے مینار پاکستان کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ کافی سارے کلپ میں نے بنائے تھے، آج ہم گئے تھے وزٹ کرنے اور کافی ہم نے انجوائے کیا، ٹرین پر جھولے لیے اور ادھر ادھر کافی گھومے، تو میں نے کچھ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ ویڈیو بھی انجوائے کریں، اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو ایک اچھی سی بات بھی سناتا ہوں، وہ بات بھی سنیں، بڑی مزے کی بات ہونے والی ہے۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کافی آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ مینار پاکستان، جس پاکستانی نے یا جس بندے نے نہیں دیکھا ہے تو وہ یہاں سے ابھی فری میں انجوائے کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ سامنے مینار پاکستان نظر آ رہا ہے، اور اس میں کچھ ویڈیو بناتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہیں، وہ آپ نے غلطیاں نوٹ کرنی کہ جو غلطیاں وہ آپ نے کمنٹس باکس میں بتانی کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو دوستو آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے آپ ویڈیو بھی دیکھیں اور جو ہے نا ساتھ ساتھ میری چھوٹی سی بات سنیں، بڑی مزے کی بات ہونے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ ایک دن آپ اپنے محل سے باہر دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی جس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، جسے وہ کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سو گیا۔ آپ نے دوستو آپ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، آپ بات بھی سنیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا کھانا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، وہ کھا کے سو گیا۔ تو آپ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ جب یہ شخص بیدار ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس کے بیدار ہونے پر غلام اسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، کیا روٹی کھاتے وقت تم بھوکے تھے؟ سوال کیا ہیں؟ آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس وقت بھوکے تھے؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ پوچھا کیا اس روٹی سے تم سیر ہو گئے تھے؟ آپ کا پیٹ بھر گیا تھا؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پھر سوال کیا روٹی کھانے کے بعد تمہیں اچھی طرح نیند آئی؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ اس کی باتیں سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ جب ایک روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے تو پھر میں اتنی دنیا لے کر کیا کروں گا۔ دوستو ویڈیو بھی چل رہی، ساتھ میں نے جو بات سنائی ہے اگر سمجھ نہیں ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا میں ایزی آپ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ آپ ویڈیو بھی انجوائے کریں، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے کمنٹس باکس میں بتانی ہے، جہاں گڑبڑ ہوئی خاص طور پہ ابھی جہاں پہ ویڈیو جا رہی تو آپ نے دیکھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہم سے یہ مسٹیک ہوئی، یہ ویڈیو بنانے والے سے کیا عجیب و غریب قسم کی مسٹیک ہوئی ہیں۔ دھوپ تھی تو موبائل کی جو کیمرہ تھا نا، سکرین کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، تو اپنے حساب سے تو بند کیا ہوا تھا لیکن وہ آن رہا ہے، تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، جانے دیں، دوست بھی جو ہے نا اس کو شیئر کریں، اپنا انجوائے کریں۔ تو دوستو جو واقعہ تھا کہ جی ایک روٹی پر گزارا، اس کا ٹائٹل تھا اس واقعے کا، اور سیدنا ابراہیم بن ادم بادشاہ کی یہ بات تھی۔ مقصد انہوں نے اپنے محل سے باہر ایک شخص پہ نظر پڑتی ہے، تو وہ جو ہے نا مقصد ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد فوراً سو جاتا ہے۔ تو ان کو بڑا یہ مقصد ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ ایک تھوڑی سی روٹی کھائی اور اس کے بعد یہ سو بھی گئے، ہمیں نیند ہی نہیں آتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے ایک نوکر سے، اپنے غلام سے کہا کہ جب یہ بندہ اٹھ جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ تو جب یہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ سوال کیا آپ نے مجھ سے کہ بھئی اس ٹائم آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہا جی اچھا اس جو روٹی آپ نے تھوڑی سی کھائی اس سے آپ کا گزارا ہو گیا تھا؟ جی ہاں جی گزارا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے یہ ساتھ ہی سوچا اور مقصد ہے کہ دل میں یہ بات آئی کہ یہ تھوڑی سی روٹی کھانے سے بندے کا گزارا ہو سکتا ہے اور نیند بھی اچھی آ سکتی ہے، تو ہم کیوں اتنے بڑی سلطنت اور اتنی بڑے چکروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دوستوں سے بھی یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سارا دن بھاگتے ہیں روٹی روزی کے پیچھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، اور دن رات دونوں ہاتھوں کے ساتھ اور دونوں پاؤں کے ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور جو ہے نا، اور یہ مثال دینے کا جو مقصد تھا کہ میرے بھائی
تھوڑی سی روٹی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پر اگر آپ صبر اور شکر کریں تو اللہ پاک آپ کو زیادہ بھی دے گا اور آپ کو ایک جو ہے نا دائمی خوشی بھی ملے گی۔ مطلب جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں آپ کو، ناک کان ہاتھ دیے، صحت دی ہے، ٹھیک ہے، اور روٹی بھی دے رہا ہے، رہائش بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زندہ رہنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جب ساری چیزیں ہیں تو آپ اتنے کیوں پریشان مطلب رہتے ہیں؟ ہر ٹائم ٹینشن میں ہم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے مذاکرہ، لیکن چیز ہے کہ جو موجودہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان پر بھی جو ہے نا، یہ دوستوں درمیان میں دیکھا آپ نے کس قسم کی یہ مسٹیک ہوئی تھی، تو یہ بڑا فنی قسم کا کلپ بن گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہے، اس ایک نعمت کروڑوں روپے، لاکھوں کروڑوں کی آپ مقصد ایک نعمت اگر ضائع ہو جائے نا تو اگر آپ کو دوبارہ پیسوں سے وہ کرنی پڑے تو آپ ایک نعمت کی بھی جو ہے نا قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ میرے دوست، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتیوں سے بھی امیر ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو فی الحال میں کلوز کرنے لگا ہوں، اتنی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر آپ اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔